بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 10 کلاس میں ہوں، آپ کی ٹیچر اسمیہ اسحاق۔ آج ہمارا ٹاپک ہے رکوع نمبر 6، اس میں 3 سوالات جوابات ہیں۔ آئے سوال نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 کیا ہے کہ اس سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منصب و مقام عطا کیا؟ سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب و مقام کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ لقب عطا کیے، جو کہ آگے ہم مفصل پڑھیں گے۔ پہلے دیکھ لیتے ہیں مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال نبی تخلیق فرمایا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے مثال اوصاف حمیدہ یعنی کہ بہترین اوصاف عطا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر صفت جو تھی وہ بکمال تھی۔ آپ کا حسن لازوال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام سب سے بلند، سب سے عرفہ و اعلیٰ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عظیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت شاہکار رب رحیم ہے، یعنی کہ رب تعالیٰ کا ایسا شاہکار کہ اس جیسی کوئی شخصیت اللہ تعالیٰ نے پھر نہیں بنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفیع المذنبین کا مطلب ہوتا ہے گناہوں گاروں کی شفاعت کرنے کا تاج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنایا، جو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے شفاعت کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، یعنی کہ آپ پر آ کر نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی ختم کر دیا، آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا۔ اب ان الفاظ میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی محبت بھرے انداز سے مخاطب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان خطابات سے سرفراز فرمایا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ ایک طرف تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت افزائی مقصود تھی، دوسرا مسلمانوں کو بھی حوصلہ دیا جا رہا تھا کہ تم مصائب اور پریشانیوں سے نہ گھبراؤ۔ تمہارا رہنما جو ہے وہ ہادی برحق ہے، ہادی ہدایت دینے والا، برحق حق کی، ٹھیک ہے، کہ تمہارا جو رہنما ہے وہ حق کی ہدایت دینے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بلند درجات عطا فرمائے، انہیں بہت سے خطابات عطا کیے، لیکن مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام بلندیوں سے بلند ہے، لیکن مقام مصطفیٰ صحیح جو ہے، اصل جو مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون کون سے مناصب عطا کیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا انا ارسلنا کا شاہدن کا مطلب ہوتا ہے گواہ۔ گواہ کس چیز کا گواہ؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گواہ قرار دیا، یعنی کہ گواہ وہ ہوتا ہے جو جب گواہی دے رہا ہو تو وہ اس واقعے کے وقت وہاں پر موجود ہوتا ہے اور اپنی آنکھوں سے وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس چیز پر گواہی دینے کا منصب دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور تمام صفات کمالیہ کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اور جو اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ہیں ان کا گواہ رب تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ اب قیامت کے روز جو تمام امتیں ہوں گی وہ اپنے انبیاء کی دعوت کا انکار کریں گی کہ ان کے نبیوں نے، ان کے پاس نہ کوئی نبی آیا اور نہ ہی انہیں کسی نے توحید کی دعوت دی اور نہ ہی کسی نے انہیں گناہوں سے روکا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کی صداقت کی گواہی دیں گے کہ العالمین تیرے نبیوں نے تیرے بندوں کے حکم کو صحیح طریقے سے پہنچایا اور اپنے فرائض منصبی میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور صفات کمالیہ کی گواہی کے علاوہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمام انبیاء کی سچائی کی گواہی بھی دیں گے۔ اس کے علاوہ مولانا شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان لوگوں کی جن لوگوں نے اسلام کے پیغام کو قبول کیا۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام حقیقتوں کی، ان تمام ابدی صداقتوں کی گواہی دیں گے جن کو ہماری عقل سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ احزاب میں مبشر کا لقب دیا۔
مبشر کہتے ہیں خوشخبری دینے والوں کو. کن لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے بن کر آئے؟ وہ لوگ جنہوں نے دین اسلام پر جو ایمان لائے اور اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کیا، ان کے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی اور کامرانی کی خوشخبری لے کر آئے اور ان کو جنت کی بشارت دی، ان کو اجر و ثواب کی بشارت دی. کن لوگوں کو؟ جو کہ اہل ایمان ہیں، اہل اطاعت ہیں، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی بشارت دی. اللہ تعالیٰ کے دیدار کہاں پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. ان لوگوں کو جو کہ دین اسلام پر عمل کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والے بن کر آئے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیرن کا لقب دیا گیا. نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، یعنی کہ کفر اور برے اعمال پر ان کے برے انجام سے ڈرانے والا، ان کو دوزخ سے ڈرانے والا. جہاں پر خوشخبری دینے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا گیا، وہیں پر نذیر یعنی کہ ڈرانے والا کہ نافرمانی کے نتائج سے بر وقت پہلے ہی آگاہ کیا گیا، پہلے ہی ڈرایا گیا. اس کا مقصد کیا تھا کہ انسان جو ہے وہ عذاب الہی سے ڈر کر اپنی برائیوں کو چھوڑ دے اور نیکی کا راستہ اختیار کر لے تاکہ وہ دوزخ کا ایندھن بننے سے بچ جائے. پھر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمۃ اللہ العالمین ہیں، ان کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی بھی انسان دوزخ میں کبھی نہ جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو داعین اللہ یعنی کہ داعین بلانے والا اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ اپنی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والا کا لقب دیا گیا. کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کو اس کے پرانے عقیدے سے ہٹا کر اس کے سامنے نئی تبلیغ رکھی جائے، نیا عقیدہ یا نیا مذہب رکھا جائے. اور پھر مشرکین مکہ کے بارے میں تو بچوں آپ لوگ بہت اچھے سے پڑھ کے آ چکے کہ انہوں نے اپنے باطل عقیدے پر جمے رہتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہر قسم کی تکلیف پہنچائیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی حوصلہ تھا کہ ان کی گالیاں بھی کھائیں، ان کے پتھر بھی سہے اور ہر قسم کی پریشانی بھی برداشت کی، ہر قسم کی تکلیف اور مصیبت بھی برداشت کی. لیکن اس کے باوجود دین اسلام کی تبلیغ اس طرح سے فرمائی کہ پتھر دل جو لوگ تھے وہ بھی اسلام کی طرف مائل ہوئے. پچھلے جتنے بھی انبیاء تھے ان کی تبلیغ جو تھی وہ اس کا اثر چند لوگوں پر ہوتا تھا، چند سو یا ہزاری اسلام قبول کرتے تھے. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا اثر ایسا تھا کیونکہ ان کے دل کے اندر ایک محبت کرنے والا، اپنی مخلوق خدا سے محبت کرنے والا ایک دل موجود تھا، اور ان کی زبان میں کمال کا اثر تھا. جو بھی تعصب کے پردے سے یعنی کہ اپنے جو پرانا عقیدہ ہے اس سے نکل کر اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو سنتا تھا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور اسلام قبول کر لیتا تھا. یہی وجہ ہے کہ بچوں آپ نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کفار یہ کہتے تھے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، اس کی بات نہ سنو، یہ جادو کر دیتا ہے. اصل میں وہ جادو جو تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی، میٹھی زبان کی اور نرم دل کی تاثیر تھی، جس کی وجہ سے لوگ جوگ در جوگ اسلام قبول کرتے تھے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراج منیرہ کہا گیا، یعنی کہ روشن آفتاب. روشن آفتاب کے یہاں پر دو مطلب لیے گئے. ایک تو آفتاب پہلے ہی روشن ہوتا ہے، سورج کو کہا جاتا ہے آفتاب، وہ پہلے ہی روشن ہوتا ہے، لیکن ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن کا اور لقب دیا گیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کی وجہ سے نور ایمان کا جو نور تھا وہ باطل کو ختم کرتا تھا، اس وجہ سے آپ کو سراج منیرہ کہا گیا. اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نرم دل اور نرم زبانی کی وجہ سے، ان کی اپنی جو امت کے لیے نگاہ محبت ہے اس کی برکات کی وجہ سے بھی ان کو سراج منیرہ کہا گیا. اس سے ثابت ہوا کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ یعنی کہ بہترین اخلاق، بہترین اوصاف جو تھے، اور آپ کے پاکیزہ کردار کی وجہ سے پوری دنیا کے مسلمانوں کی لوگوں کی کایا پلٹ دی، اور تمام کی تمام مخلوق جو ہے اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور سلامتی مل گئی. کس کی وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکت کی وجہ سے. جی بچوں، اس کے بعد ہمارا سوال نمبر 2 ہے، اس سبق میں طلاق کے بارے میں کیا حکم ہوا ہے؟ طلاق کا حکم اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید کی اس آیت سے سورہ احزاب کی شروع کرتے ہیں. اے ایمان والو، جب تم نکاح کرو مومن عورتوں سے اور پھر تم نے انہیں طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم انہیں ہاتھ لگاؤ. یعنی کہ طلاق کا حکم ان عورتوں کے بارے میں جن سے نکاح تو ہو گیا لیکن کسی بھی ریلیشن کے بنائے بغیر
اس عورت کو طلاق دے دی گئی، ایسی عورت کو غیر مدخولہ عورت کہتے ہیں۔ اس کے لیے عدت اور مہر کے قوانین دوسری عورتوں کے مقابلے میں مختلف ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے عدت کو دیکھ لیتے ہیں۔ عدت اس مدت کو کہا جاتا ہے جس کے دوران کوئی بھی متعلقہ جو عورت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ عورت جس کو طلاق دے دی جاتی ہے، وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک عورت کے لیے 3 مہینے کی مقرر کی ہے۔ اب یہاں پہ کیونکہ ہم غیر مدخولہ کی عدت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو غیر مدخولہ کے لیے کوئی بھی عدت نہیں ہے، کیونکہ اس کا شوہر کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن نہیں بنا ہوتا۔ ادھر اگر اس کو طلاق ہو، وہ فوراً دوسرا نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن حق مہر کی کچھ شرائط ہیں غیر مدخولہ کے لیے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ شریعت کے حکم کے مطابق اگر مہر مقرر ہو چکا ہو تو خاوند جو ہے وہ مہر کی نصف رقم ادا کرے گا۔ لیکن اگر وہ طلاق لینے والی جو عورت ہے یا طلاق دی گئی جو عورت ہے، وہ اگر معاف کر دے تو پھر خاوند کوئی بھی رقم ادا نہ کرے۔ اگر مہر معجل ہے، معجل کہتے ہیں وہ مہر جو فی البدی یعنی کہ فوراً ادا کیا گیا، نکاح کے ساتھ ہی ادا کر دیا گیا، تو پھر بیوی کیا کرے کہ وہ مہر کی نصف رقم شوہر کو واپس کرے گی۔ لیکن اگر شوہر اس کو معاف کر دے تو اس میں بھی چھوٹ ہے۔ اگر مہر مقرر ہی نہیں ہے، یہ تیسری کنڈیشن ہے، اگر مہر مقرر ہی نہیں ہے اور نہ ہی ادا کیا گیا ہے، تو طلاق دینے والا مرد جو ہے وہ کچھ عورت کو کچھ متاع دے، یعنی کہ کچھ نقد رقم یا کوئی قیمتی چیز عورت کو دے دے۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں کچھ مال دے دو اور انہیں رخصت کرو اچھے طریقے سے، یعنی کہ ایک تو آپ ان کو طلاق دیتے ہو، اس کی وجہ سے ان کو تکلیف پہنچاتے ہو، تو ان کی کچھ مالی اعانت کر دو تاکہ ان کی کچھ دلجوئی ہو جائے۔ اور اگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے، کوئی قیمتی اشیاء یا نقد رقم دینے کی استطاعت نہیں رکھتے، تو ایک جوڑا کپڑوں کے دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ اچھے طریقے سے انہیں رخصت کرو۔ اچھے طریقے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کیا جائے، لیکن صرف یہی مطلب اس کا نہیں آتا، اس میں یہ بھی ہے کہ اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے، یعنی کہ اس کے اوپر کچھ اس طرح کے الزام تراشی نہ کی جائے، اس کی کردار کشی نہ کی جائے، بلکہ شریفانہ طریقے سے علیحدگی اختیار کر دے۔ اگر وہ دونوں آپس میں نہیں رہ سکتے، اگر عورت پسند نہیں آئی یا کسی اور وجہ سے وہ اس کو طلاق دینا چاہتا ہے، تو اسے طلاق دے کر اچھے طریقے سے رخصت کرے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے عیب ساری دنیا کے سامنے بیان کرتا پھرے، جس کی وجہ سے اس کی شہرت کو نقصان پہنچے اور اس کے لیے دوسرے نکاح میں رکاوٹ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح یہ چیز صرف اور صرف مرد کے لیے نہیں، یہ حکم عورت کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی الزام تراشی سے پرہیز کرے اور وہ بھی خاموشی اختیار کرے، یہ ان دونوں کے لیے بہتر ہے۔ اب آ جاتا ہے ہمارے پاس سوال نمبر 3۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح کے لیے کیا خصوصی قواعد و ضوابط بیان کیے گئے ہیں؟ اب بچوں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نبی عام انسان کی طرح نہیں ہوتا، نبیوں کا مرتبہ تمام انسانوں سے بلند ہوتا ہے، اور پھر ہم تو بات کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو کہ تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں۔ اس لحاظ سے ان کا درجہ اور مرتبہ بھی عام انسانوں سے بہت زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کیونکہ یہ مقبول اور محبوب بندے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حقوق بھی تمام انسانوں سے اعلیٰ و برتر عطا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کے لیے خصوصی مراتب عطا فرمائی ہیں، جو کہ اس طرح ہیں۔ مہر ادا کر کے جتنی بھی بیویاں رکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ حلال ہوں گی۔ یہ دراصل میں ان لوگوں کے اعتراض کا جواب تھا کہ اسلام میں تو 4 بیویاں جائز ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے ہی 4 بیویاں موجود تھیں۔ تو کفار اور منافقین نے اعتراضات کرنا شروع کر دیے کہ اسلام کے مطابق تو 4 بیویاں جائز ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان تمام کفار اور منافقین کے منہ بند کر دیے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے مہر ادا کر کے جتنی بھی بیویاں رکھ لی ہیں، ہم نے وہ سب کی سب آپ پر حلال کر دی۔ اس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ نبی کا مقام اللہ تعالیٰ کے نزدیک اعلیٰ و عرفہ ہوتا ہے۔ اب اس سے ایک بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا بچوں، کہ اس کا مقصد صرف کفار اور منافقین کو مطمئن کرنا نہیں تھا، کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تو کسی کا بھی خوف نہیں ہے۔ اس کا مقصد صرف ان مسلمانوں کو مطمئن کرنا تھا جن کے دلوں کے اندر مخالفین جو تھے وہ اسلام کے بارے میں وسوسے ڈال رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں
غلط باتیں پھیلانا چاہتے تھے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ لونڈیاں آپ کی ملکیت میں آئی ہیں آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے سبایا میں سے حضرت ریحانہ، سبایا کہا جاتا ہے گروہ، لشکر یا قافلے کو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے لیے مخصوص فرمایا تھا، اور ان تین سے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صفیہ اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حکم تھا کہ مہاجر جو چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد جو لڑکیاں ہیں ان میں سے جن سے آپ چاہیں آپ نکاح کی اجازت دی گئی، یعنی کہ جو ہجرت کر کے آئی ہیں یا نہیں آئیں، اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان میں سے کوئی بھی لڑکی پسند ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اجازت دی گئی کہ آپ ان سے نکاح کر سکتے ہیں، اور اسی اجازت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی گئی ان عورتوں کے معاملے میں جو کہ اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہیں۔ بچوں، ہبہ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ عورت یہ کہہ دے کہ میں نے اپنا مہر اس شخص کو معاف کیا اور اپنے آپ کو اس شخص کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا تھا کہ اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہبہ کر دیا تھا، یعنی کہ بغیر حق مہر کے اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا۔ اس اجازت کی بنا پر 7 شوال میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پسند نہ کیا کہ بغیر مہر کے وہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہبہ سے فائدہ اٹھائیں، اس لیے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر کسی مطالبے اور خواہش کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پھر بھی حق مہر ادا کیا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا، یہ رعایت صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عطا کی تھی، دوسرے کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی عورت اگر اپنے آپ کو ہبہ کرنا چاہے تو بغیر حق مہر کے اس سے نکاح کر لیا جائے۔ یہ رعایت صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تھی۔ بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی تمام بیویوں کے ساتھ مساوی سلوک کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اگر جس کی 2 بیویاں ہوں اور وہ ان میں اگر انصاف نہیں کرے گا، مساوات اور برابری کا سلوک نہیں کرے گا تو قیامت کے دن وہ شخص ایسا اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک جسم کا پورا ایک حصہ، ایک طرف جو پورا ہے وہ فالج زدہ ہوگا، وہ مفلوج اٹھایا جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام بیویوں کے ساتھ اگر وہ مساوی سلوک نہ کریں تو اس میں آپ کو مستثنیٰ حاصل ہے، یعنی کہ آپ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ تمام کی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ مساوی سلوک کیا، برابری کا سلوک کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات کے بعد کسی مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوہ سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، یعنی کہ ان کے بیوہ کے ساتھ، ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں۔ بچوں، آپ پچھلے پورے یونٹ میں ایک پوری تفصیل سے یہ پورا سوال پڑھ کے آ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر ازواج مطہرات کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات کو حرام قرار دیا گیا ان سے نکاح کرنا، کیونکہ مومنوں کے لیے وہ مومنوں کی مائیں قرار دی گئی تھیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں تھا۔ اور انبیاء کی وفات کے بعد، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ان کے ساتھ نکاح کرنے کو حرام قرار دیا گیا اور کبیرہ گناہ قرار دیا گیا۔ جی بچوں، یہ 3 ہمارے سوالات تھے۔ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔